بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد نہ ہوتے خدائی نہ ہوتی، خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی۔ آج کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ امیر المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں ہے۔ سرزمین عرب کی سب سے امیر اور باوقار خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ آرام فرما رہی تھیں۔ خواب میں ایک روح پرور نظارہ دیکھتی ہیں کہ آسمان سے آفتاب ان کے گھر کے آنگن میں اتر آیا ہے۔ اس کے نور سے گھر روشن ہے۔ روشنی اور نور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جو اس نور کی روشنی سے روشن نہ ہوا ہو۔ اس خوبصورت خواب سے جب وہ بیدار ہوتی ہیں تو خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوتی ہیں کہ بہت اچھا اور عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے بہت کوشش کی مگر کوئی بھی نتیجہ نہ نکال سکی کہ اس کا کیا حل ہے۔ پھر انہیں اپنے چچا زاد بھائی نوفل بن ورقہ کا خیال آیا جو اس دور کا مشہور عالم تھا۔ اپنے خواب کی تعبیر کے سلسلے میں آپ اپنے اس چچا زاد بھائی نوفل بن ورقہ کا خیال آیا جو اس دور کا مشہور عالم تھا۔ اپنے خواب کی تعبیر کے سلسلے میں آپ اپنے اس چچا زاد عالم فاضل شخص کے پاس گئیں اور اپنا خواب سنایا۔ ورقہ بن نوفل نے توجہ سے خواب سنا تو اس کا چہرہ خوشی سے روشن ہو گیا۔ وہ بولا، یہ بہت ہی مبارک خواب ہے، اور کہا، تم نبی آخر زمان سے شادی کرو گی۔ معزز خاتون کو بالکل یقین نہ آیا کہ آخری نبی مجھے اپنی زوجیت میں لے لیں گے۔ انہوں نے پوچھا، ان کا ظہور کب ہوگا؟ تو ورقہ بولا، آسمانی کتب کے مطابق آخری نبی کے ظہور کا زمانہ یہی ہے۔ خواب کی تعبیر سن کر آپ واپس آ گئیں۔ خواب کی تعبیر سن کر آپ کے اندر خوشی کی لہریں اٹھ رہی تھیں اور آپ بہت خوش تھیں کیونکہ وہ اتنی بڑی سعادت حاصل کرنے والی تھی کہ نبی آخر الزمان کی زوجیت میں آنے کا خواب ان کے لیے ایک بہت بڑی سعادت کا خواب تھا۔ وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ کائنات کی اس عظیم خاتون کا نام حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو سرزمین عرب کی ارب پتی خاتون تھی۔ آپ حسین و جمیل، عالی نسب اور سرزمین عرب کی بہت اکابرین اشراف میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ کو کئی بار نکاح کی درخواست بہت لوگ کر چکے تھے لیکن آپ ہر بار انکار کرتی تھیں۔ آپ کی ولادت 15 سال قبل عام الفیل قبیلہ بنو اسد میں ہوئی جو قریش کی ایک نہایت معزز شاخ تھی۔ ان کے والد خویلد بن اسد عرب کے امیر ترین انسانوں میں سے ایک تھے۔ انہی دنوں میں جنگ حرب الفجار شروع ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت خدیجہ کے والد شریک ہوئے اور دائی اجل کو لبیک کہا اور جہاں سے رخصت ہو گئے۔ خاندانی پیشہ تجارت تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد حضرت خدیجہ نے کاروبار میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ ان دنوں حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق کی گواہی مکے کی ہر گلی و کوچہ دے رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارا جاتا۔ حضرت خدیجہ کی عقیدت نواز اور خوبصورت نگاہیں بھی کسی ایسے ہی اعلیٰ فرد مقدس کی جستجو میں تھیں۔ بسط ادب سامانی تجارت ملک شام لے جانے کے لیے درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے ذریعے معاملہ طے پا گیا۔ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ ساتھ بھیجا۔ اس تجارت سے پہلے کی نسبت دگنا منافع ہوا۔ واپسی پر غلام میسرہ کے کہنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کو ملنے گئے تاکہ نفع کے بارے میں بتا سکیں۔ ظہر کا وقت تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دوسری عورتوں کے ہمراہ بالا خانے میں بیٹھی تھیں۔ دیکھا
کہ حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر تشریف لا رہے ہیں اور دو فرشتے ادھر ادھر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ مسحور کن منظر دیکھ کر حضرت خدیجہ حیران رہ گئیں۔ آپ کی ساتھی عورتیں بھی حیران تھیں کہ اس چلچلاتی دھوپ میں سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ کے اور کہیں نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے دروازے پر استقبال کیا اور خوش آمدید کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر شام اور تجارتی منافع سے متعلق گفتگو کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور اخلاق سے بہت متاثر ہوئیں اور طے شدہ منافع سے دگنا منافع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا۔ جب میسرہ آیا تو حضرت خدیجہ نے بڑی حیرانگی سے کہا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ تھا، تو وہ بولا، میں نے شام کے سفر میں وہ بہت کچھ دیکھا اور سنا۔ جب بھی ہمارا قافلہ چلتا اور دھوپ تیز ہوتی تو دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر دیتے۔ میسرہ نے دوران سفر بہت سارے روح پرور واقعات کا ذکر کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یاد آیا اور وہ سوچنے لگی کہ اب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایما پا کر اکابرین خاندان کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہو گیا اور اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح چاہیں استعمال فرمائیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس بے شمار باندیاں اور غلام تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرے۔ اس سعادت کو وہ خود سمیٹنا چاہتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا کام وہ خود کرتی۔ عمارت کا مزاج دوسروں سے خدمت و ادب کروانا اور دوسروں سے اثار و قربانی طلب کرنا، لیکن جب کسی دل سے دلی محبت ہو جائے تو اس کا کام کرنا اچھا لگتا ہے۔ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول وحی کے بارے میں اپنی محبوب زوجہ محترمہ کو بتایا تو انہوں نے کہا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ کہتے ہیں، اور جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ فوراً ایمان لے آئیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو مجھے بھی دکھائیے گا۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، خدیجہ ادھر آؤ اور میری دائیں ران کے قریب بیٹھ کر دیکھ لیجئے۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ آپ نے دریافت کیا، تم جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ رہی ہو؟ عرض کیا، ہاں۔ پھر آپ نے کہا، بائیں طرف دیکھو، اور پھر سامنے کی طرف سے دکھایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ واقعی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں؟ شیطان ایسی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، ان سے آپ کی تمام کیفیات بیان کی۔ وہ بولے، خدائے قدوس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بخدا اگر تم ان باتوں میں سچی ہو تو سمجھ لو یہ وہی ناموس اکبر آئے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ پھر ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس کو چوم لیا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت واقعہ ہے۔ واقعہ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔
جزاک اللہ خیرا کثیرا۔